السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1947 کا مہینہ تھا اور ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والے مجروح قافلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو پہلے آ گئے تھے وہ بعد میں آنے والوں کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں واگا بارڈر پر کھڑے رہتے تھے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا واگا پار کی بے قرار پہنائی میں گم تھا۔ اکثر کا یہ انتظار مہم ثابت ہوتا، بعضوں کو فقط اپنے پیاروں کے جانگزا انجام کی خبر ملتی۔ کچھ خوش قسمت ایسے بھی تھے کہ خستہ و خراب عزیزوں کو پا لیتے، لیکن کم۔ مایوس و نامراد منتظرین کے چہروں کی خستگی دیکھنے کی ہوتی تھی۔ میں بھی انتظار کرنے والوں میں تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی نعمت اللہ شہاب کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ نعمت اللہ میرا چچا زاد بھائی ہی نہ تھا، لنگوٹیا دوست بھی تھا، جس کے ساتھ چمکور کے سکول میں نے کیا کیا دھومیں نہ مچائی تھی۔ اب وہ ایک دیہاتی سکول میں انگریزی کا ماسٹر تھا اور اپنی سبک نئے نقشے والی بیوی کے ہمراہ کہیں بچھڑ کے رہ گیا تھا۔ وہ زندہ تھا یا کشتیوں میں شامل ہو گیا تھا یا کسی کیمپ میں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ بہرحال مجھے اس کا انتظار تھا۔ یہ آس کا رشتہ بھی خوب ہے، ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتا۔ آخر وہ ایک روز آیا، لیکن میں اسے نہ پہچان پایا۔ لوگوں کو متجسس دیکھتا ہوا میں اس کے پاس سے 2-3 بار گزر گیا۔ آخر اس نے خود مجھے قدرت کہہ کر آواز دی۔ یہ نعمت اللہ کوئی اور تھا۔ اس ہنس مکھ البیلے جوان کی جگہ ایک صدیوں کا ماندہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ لباس خون آلود، چہرہ غبار آلود تھا۔ میں نے پوچھا، نعمت بھابی کہاں ہے؟ وہ رو دیا اور اپنے پاس بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس عورت کا چہرہ داغ داغ تھا، سبھی چہرے کی کھال جیسے جلتی ہوئی آہنی سلاخوں سے داغ دی گئی ہو۔ ہوا بھی یہی تھا۔ اس ہمت اور غیرت والی خاتون نے اپنا چہرہ خود داغا تھا تاکہ کیمپ میں آنے والے شکاریوں کی نظر ہوس سے وہ محفوظ رہ سکے۔ وہ چہرہ نہ داغتی تو اس وقت واگا کے اس پار نہ ہوتی اور اب تک غالباً اس کا سارا جسم دغ چکا ہوتا۔ نعمت اللہ کا یہ عالم اس طرح ہوا کہ چند سورماؤں نے کیمپ کے کنویں میں نیلا تھوتو گھول دیا تھا۔ بازے اس آب حیات کو پی کر کیمپوں میں ہی زندہ جاوید ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ نعمت اللہ ان میں سے تھا جن کی آنتیں اس مشروب سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ نعمت اللہ اسی روز اس عرض موعود میں پہنچنے کے چند گھنٹے بعد بار حیات اتار کر سبکسار ہو گیا۔ وہ عفیفہ اس کی بیوی تیسرے روز چل بسی اور میں جو اتنے دنوں سے منتظر تھا خالی ہاتھ کراچی واپس لوٹ آیا۔ یہ تھی دوستو مختصر سی کہانی ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی۔ دوستو اسی طرح کئی سالوں سے میاں بیوی ان دونوں کے درمیان باہمی اختلافات چل رہے تھے۔ کبھی کبھار چند ہفتوں کے لیے صلح ہوتی اور پھر حالات کشیدہ ہو جاتے۔ عورت امید سے ہوتی اور اس کا حمل ساقط ہو جاتا۔ ایسے 3 بار ہو چکا تھا۔ ایک دن جب کہ ان کی صلح ہوئی تھی، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ خامد نے اپنی بیوی کو بتایا، اس نے ایک آدمی دیکھا ہے جس نے یہ کہتے ہوئے اپنی حالت زار بیان کی ہے کہ میں ایک ہوٹل میں بطور نان بائی کام کرتا تھا، کفیل نے ہوٹل کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا، میں نے اپنا کفالہ اس کی طرف منتقل کر لیا،
لیکن اس نے مجھے تنگی میں مبتلا کر دیا ہے کہ بلند آواز سے ہوٹل کے تمام گوشوں میں موسیقی چلاتا ہے۔ میں نے پہلے کفیل کی طرف آنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر میں نے اپنے نئے کفیل سے استدعا کی کہ 5,000 ریال کے عوض وہ میرا کفالہ منتقل کر دے۔ یہی رقم میری کل پونجی تھی۔ وہ مان گیا تو میں نے وہ رقم اس کے سپرد کر دی جو میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانے کے لیے جمع کر رکھی تھی۔ اب میں بہت مشکل اور سخت معاملے میں ہوں۔ بیوی لگاتار فون کرتی اور پوچھتی ہے میں اسے کب لاؤں گا۔ میرے گھر والے کہتے ہیں ہم تیری بیوی کے گھر والوں سے بڑے تنگ ہیں تو میں اتنی رقم چاہتا ہوں، بائیں طور کے ماہانہ اقساط میں تجھے ادا کر دوں گا۔ بیوی نے جب یہ قصہ سنا تو خاوند سے کہنے لگی میں اسے یہ قیمت دوں گی، میں سوا دعا کے کچھ نہیں مانگتی۔ خاوند نے وہ رقم لی اور نان بائی کو تھما دی اور اسے اپنی بیوی کی بات بھی سنا دی۔ وہ بیٹھ کر خوشی سے رونے لگا اور اس رات سو نہ سکا کہ اس خاتون اور اس کے خاوند کے لیے رات بھر اللہ تعالی سے دعائیں مانگتا رہا۔ اس مہینے عورت پھر امید سے ہو گئی اور اس کا حمل برقرار رہا۔ ان کی بیمی کشیدگی بھی دور ہو گئی اور ان کے مابین انشراح و فراحت کی علامت بھی ظاہر ہونے لگی۔ اللہ اکبر! یعنی کسی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر پھر خوشیوں سے بھر دیا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستو اسی طرح یہ ایک بڑے صاحب ثروت آدمی کا قصہ ہے جس کا بیٹا ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کا سفر کیا لیکن کوئی علاج نہ ہو سکا، یہاں تک کہ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے چاہے میرا سارا مال ختم ہو جائے۔ ایک دن وہ آدمی صبر کے بارے میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ وہ سلہ میں نکلا، ایک رقم لی اور ایک فقیر بڑھیا کے ہاتھ تھما دی اور گھر واپس لوٹ آیا۔ اس نے اچانک ایک حادثہ دیکھا جو عقلوں کو گم کر دینے والا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس پر صحت و عافیت کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس نے پوچھا بیٹے کیا رونما ہوا ہے؟ اس کے بیٹے نے بتایا کہ اللہ کی قسم ابا جان میں نہیں جانتا لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اچانک عافیت میرے جسم میں سرایت کر رہی ہے۔ آدمی نے اپنے بیٹے کو لیا اور دوبارہ چیک اپ کے لیے یورپ لے گیا۔ وہاں دوسرا حادثہ آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تو نے کیا کیا؟ تیرے بیٹے کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ آدمی نے اسے بتایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی تھی کہ صدقے سے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو۔ میں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی ہے۔ تیسرا حادثہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے اس نوجوان میں اس نشان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سامنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ اے شخص جس کا مرض لمبی بیماری والا ہے، جا اس کی طرف سے صدقہ کر۔ ایسے تجربے کے انداز میں نہ کرنا بلکہ یقین کے طور پر کرنا اور اللہ تعالی تمہیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوستو کوشش کیا کریں جس کو بھی کوئی بیماری ہے وہ صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے لازمی اپنی اس بیماری سے نجات پا سکتا ہے۔ دوستو اسی طرح وہ ایک درمیانے درجے کا تاجر تھا۔ وہ ایران یا عراق سے گائیں خریدنے کا کام کرتا تھا۔ پھر وہ اور اس کے آدمی مرحلہ در مرحلہ اس کو منتقل کرنا شروع کرتے، یہاں تک کہ شام، لبنان اور کبھی مصر جا پہنچتے۔
تاکہ اپنی گایاں فروخت کریں، پھر اس کی قیمت سے کپڑے اور دیگر مصنوعات اور باقی چیزیں خرید کر وہ عراق واپس چلے جاتے۔ لیکن وہ ایک سچا مسلمان، پابند صوم و صلاح، فقراء پر خرچ کرنے والا، اللہ تعالی اور لوگوں کے حوالے سے تمام واجبات کو ادا کرنے والا، متقی اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اس کا مال اس اکیلے کے لیے نہ تھا، بلکہ محتاج اقارب اور اہل علاقہ کے لیے، بلکہ ہر محتاج طالب علم کے لیے بھی اس کا مال حاضر رہتا تھا۔ اس کے ایک تجارتی سفر کے دوران میں پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918 سے پہلے غضب کی برف باری ہوئی، جس نے راستے خراب اور سبزہ اور گھاس ختم کر دیے۔ 4 کے علاوہ اس کی سب گائیں موت کے گھاٹ چڑھ گئی۔ اس کے آدمی واپس چلے آئے اور وہ انہیں نقل مکانی کروانے لگا۔ اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ حلب الشہبہ تک پہنچ جائے تاکہ وہاں حسب طاقت اپنا قرض ادا کر سکے، اور جو باقی بچے اس کے لیے اگلے سال تک مہلت لے آئے، کیونکہ اس سال اس کی تجارت کا ساتھ بازاری کا شکار ہو گئی، اور بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ دوران سفر وہ موصل حدبہ سے حلب الشہبہ کی طرف چلتے ہوئے ایک شام ایک چھوٹی سی بستی میں جا پہنچا۔ اس میں سے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب صاحب خانہ باہر نکلا تو اسے بتلایا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور رات اس کے گھر بسر کرنا چاہتا ہے۔ جب صبح ہوگی تو دوسری بستی کی طرف عازم سفر ہو جائے گا۔ تب ریسٹورنٹ نہیں ہوا کرتے تھے جن میں مسافر پناہ حاصل کرتے، نہ ہوٹل ہی تھے کہ اجنبی کھانا تناول کر سکیں۔ کوئی اجنبی اور مسافر جس جگہ پہنچتا کسی دروازے پر دستک دیتا اور پھر مہمان بن کر اہل خانہ میں جا گرتا، سوتا جیسے وہ سوتے اور کھانا کھاتا جس کی کوئی اجرت اور معاوضہ نہ ہوتی تھی۔ صاحب خانہ نے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہا، اس کی گایاں اپنے گھر کے صحن میں اتاری اور مہمان کے لیے کھانا اور جانوروں کے لیے چارہ رکھا۔ گھر کا مالک مفلس اور قلاش تھا۔ دیگر لوگوں کی طرف اسے بھی عرصہ دراز سے مسلسل ژالہ باری نے گھیر رکھا تھا، جس سے اس کے معاشی حالات اور زراعت خسارے میں تھی۔ میزبان شادی شدہ تھا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا جو عمر کے دوسرے عشرے میں تھا۔ اس کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں وہ اور اس کی بیوی رہتے تھے، جبکہ دوسرے میں ان کا بیٹا۔ سارا خاندان نئے مہمان کے گرد جمع ہو گیا اور پیاری پیاری باتیں ہونے لگی۔ اس دوران میزبان کو علم ہوا کہ اس کے مہمان کے پاس ایک خطیر رقم بھی ہے۔ رات کے دوسرے پہر میزبان اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مہمان میزبان کے بیٹے کے ساتھ کمرے میں چلا آیا۔ بیٹا کمرے کی دائیں جانب اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور مہمان کمرے کی بائیں جانب اپنے بستر پر جا لیٹا۔ اس کے بعد کہ میزبان نے مہمان سے دریافت کیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، وہ مطمئن ہو گیا، حتیٰ کہ وہاں پانی کے وجود تک کی تاکید کر دی تو خود بھی اپنے سونے کے کمرے کی طرف چل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں دوستو، انسان کی سب سے زیادہ جو عقل نکالتی ہے نا، یہ عورتیں نکالتی ہیں، اور وہ حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم بھی ہے کہ ویسے تو یہ بڑی کم عقل ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل نکال لیتے ہیں۔ تو اب آپ اس کہانی کے اندر بھی جو اب موڑ آ رہا ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ عورت کیسے اس شریف انسان کی عقل نکالتی ہے اور اسے قتل کرنے پر آمادہ کرتی۔ آئیں اور آگے سنیں کہ یہ کس طرح اس کو اپنی باتوں میں لاتی ہے۔ دیا اس کے کمرے میں اس کی بیوی نے آہستہ سے کہا، ہم کب تک اس سخت مصیبت میں رہیں گے؟ یہ مالدار مہمان ہے اور ہم اس کے مال اور گایوں کے سخت محتاج ہیں۔ ہم فاقہ مسیح کی زندگی بسر کر رہے ہیں
اور اصحاب ثروت بڑی مشقت اٹھانے کے بعد ہی ہمارے حال سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ہم تو بلا شبہ مر کر ہی رہیں گے۔ ہم اب ایک دن کھاتے ہیں اور ایک دن بھوکے رہتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا جب بستی سنگین بھوک کی لپیٹ میں آ جائے گی؟ ہمارے پاس کوئی مال ہے نہ کھانا۔ آج بڑا سنہری موقع ہے، پھر کسی دن یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ مہمان کی طرف چل اور اس کا مال چھین لے، گائیاں ہتھیا لے، تاکہ ہمارے اور ہمارے اکلوتے لختے جگر کی زندگی واپس لوٹ آئے۔ آدمی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارا مہمان ہے، اس کا مال اور گائیاں کیسے چھین سکتا ہوں؟ وہ اس کی کیسے اجازت دے گا؟ بیوی نے کہا، اس کو قتل کر دو، پھر ہم اس کی لاش بستی کے دامن میں واقع کھڈے میں پھینک دیں گے۔ اس کی خبر کسی کو معلوم نہیں ہوگی، کون جانے گا کہ یہ کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا؟ آدمی متردد تھا، بیوی نے اصرار کیا اور شیطان ان کا تیسرا ساتھی بنا۔ اس نے آدمی کے سامنے اس کی بیوی کی سکیم کو مزین کیا، لیکن وہ مہمان کو قتل کرنے سے رکا رہا، اور تاکہ عورت اپنے خاوند کے اس تردد کے مرض کو ختم کر سکے، اور تاکہ شیطان بھی اسے ختم کر سکے۔ عورت نے اپنے خاوند سے کہا، بے شک جو تم کرنے جا رہے ہو وہ ہمیں یقینی موت سے بچانے کے لیے ہے، اور ضروریات حرام کا خون جائز بنا دیتی، یعنی ضروریات حرام کا خون جائز بنا دیتی ہے۔ بالآخر آدمی نے سر تسلیم خم کر دیا، اور وہ مہمان کے قتل اور اس کے مال و اسباب چھیننے پر آمادہ ہو گیا۔ رات کا آخری تہائی حصہ تھا، ہر چیز پر سکون اور ساکن تھی۔ روشنیاں بجھا دی گئی تھی، گھروں کی روشنیاں ایک چراغ کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی جسے تیل سے سلگایا جاتا تھا۔ آدمی نے اپنے خنجر کی طرف ارادہ کیا، اسے تیز کیا، پھر اپنے مہمان اور بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کی بیوی پیچھے سے اسے برگھیٹتا کر رہی تھی، یعنی ابھار رہی تھی۔ وہ پاؤں کی انگلیوں کے کنارے پر ایسا ایسا چل رہا تھا۔ کمرے میں بائیں جانب کا رخ کیا کہ جہاں اس کا مہمان سویا ہوا تھا، اس کا جسم چھوا، یہاں تک کہ اس کی گردن کو ہاتھ لگایا، پھر اسے ذبح کر دیا جس طرح بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آدمی کے پاس اس کی بیوی آئی اور دونوں نے امداد بہمی سے مردہ جثے کو گھسیٹ کر کمرے کے باہر پھینکا، جہاں اچانک ان پر انکشاف ہوا کہ انہوں نے اپنے اکلوتے لختے جگر کا خون کر دیا ہے۔ آدمی نے بھیانک چیخ ماری، عورت بھی چلائی، اور دونوں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس خوفناک آواز پر مہمان اٹھ گیا اور پڑوسی بھی نیند سے بیدار ہو گئے، تاکہ بیٹے کو مقتول اور اس کے ماں باپ کو بے ہوشی کے عالم میں پائیں، جو لاش کے پہلو میں زمین پر گرے پڑے تھے۔ مہمان بھی اور پڑوسی بھی بھاگے، اور آدمی اور اس کی بیوی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکنے لگے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو سخت رونے لگے اور خون کے آنسو پینے لگے۔ دونوں نے پڑوسیوں سے درخواست کی کہ پولیس کو حادثے کی خبر کریں۔ پولیس فوراً آ گئی اور دونوں فریقوں کو پکڑ لیا گیا۔ مہمان اور میزبان کے بیٹے کے سونے کے کمرے میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جب بیٹے کے والدین نے کمرے کو چھوڑا تو بیٹا اپنے بستر سے مہمان کی طرف چلا آیا تھا۔ وہ آپس میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ گفتگو بڑی جذباتی تھی اور کافی وقت گزر گیا تھا، حتیٰ کہ بیٹا نیند کے غلبے کے بعد مہمان کے بستر کے اوپر ہی سو گیا۔ مہمان نے اچھا نہ سمجھا کہ اپنے میزبان کے بیٹے کو بیدار کرے، اور اس پر کمبل اڑایا اور خود اس کے بستر پر جا کر سو گیا۔ جب میزبان مہمان اور اپنے بیٹے کے کمرے میں آیا تو اسے دونوں کے بستروں کا پورا یقین تھا۔ اس نے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دیا، حالانکہ ارادہ مہمان کا تھا۔ وہ اس خارجی کی طرح ہو گیا جس نے فجر کے اندھیرے میں اچانک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنا چاہا اور ان کی جگہ خارجہ بن حذافہ پر دھاوا بول دیا تھا۔ جب اسے حقیقت حال کا علم ہوا تو نہا خانہ دل سے چلایا، میں نے امر کا ارادہ کیا اور اللہ نے خارجہ کا ارادہ کیا۔ ہمسایوں نے مقتول بیٹے کو دفن کیا
اور والدین پر سے دیوار زندان بھیج دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مہمان کو یوں بچا لیا۔ یعنی دوستو اگر صدقہ کریں گے، اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مصائب سے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے آپ کے مال میں اللہ والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔